الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقدونا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وأصحابه أجمعين. کثیر ابودہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محمد کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنی رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، کوئی مرتبہ، کوئی قدر و منزلت نہیں، بس کہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بڑھ کے ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کو کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالیٰ اور نظام ہستی چلانے والا ہے. حمد و صلات کے بعد علی وقار دوست بزرگ موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ غزوہ خندق ہے. جناب عالی غزوہ خندق 5 ہجری شوال المکرم کے مہینے میں ہی لڑی گئی.
اسی وجہ سے جنگ خندق کو آج سرنامہ قلم بنانے جا رہا ہوں۔ جنگ خندق جس مارک جس جگہ پر لڑی گئی، خندق جناب عالی جس مقام پر لڑی گئی، یہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ لڑی کس بنا پر گئی؟ سن 4 ہجری کو سرکار نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالا۔ جب یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالا تو سن 5 ہجری میں قبیلہ بنو غطفان کے یہودیوں نے، قبیلہ بنو غطفان کے سردار نے میٹنگ کی سال گزر جانے کے بعد کہ یار ہماری تو عزت پر بات آئی، مسلمانوں نے ہمیں ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے مدینے سے باہر نکال دیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ جناب عالی یہودیوں کی غیرت نے انگڑائی لی۔ جب یہودیوں کی غیرت نے انگڑائی لی، اس کے بعد یہودیوں نے جناب عالی آپس میں میٹنگ کی کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اب مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے؟ جناب عالی بڑے بڑے یہودیوں کے سردار اس جنگ میں جناب عالی شریک ہوئے۔ قبیلہ بنو غطفان کی یہودی کنانہ بن ربیع، جناب عالی بڑے بڑے سردار اس جنگ کو لڑنے میں شریک ہوئے۔ پھر دوبارہ میٹنگ کی۔ ایسا کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین ایسا ہی سرکار سے دشمنی کرتے ہیں، ہم بھی سرکار کے دشمن، وہ بھی سرکار کے دشمن، ہم سارے مل کر مدینے پر حملہ کریں گے، نہ مدینہ رہے گا اور نہ ہی مدینے والا رہے گا۔ جناب عالی یہودی قبیلہ بنو غطفان کے یہودی اکٹھے ہو کر بڑے بڑے سردار مکہ آئے۔ مکہ کے جناب عالی مشرکوں کو جمع کیا، مشرکوں کے سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگے دیکھو جو تمہارا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، جس سے عداوت تم رکھتے ہو ہم بھی اسی سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہم پسند یہ رکھتے ہیں، ہماری پسند یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہم نے جس سے عداوت کی ہے وہ محمد کی جان ہے جس سے ہم نے عداوت رکھی ہے۔ ہم سرکار سے دشمنی رکھتے ہیں، تم بھی سرکار سے دشمنی رکھتے ہو، تو کیوں نہ مشرکین مکہ، ہم یہودی اور تم کفار، ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں اور مدینے کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیں اور مسلمانوں کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیں۔ جناب عالی جب آپس میں مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد کفار کہنے لگے، مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھو جو تمہارا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، تمہارا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ، تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ، لیکن جو تمہارا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے۔ ہم ساتھ اکٹھے ہو کر بدلہ لیں گے، لیکن ایک شرط پر، یہودیوں تمہیں ہمارے معبود کو سجدہ کرنا ہوگا، ہمارے بتوں کو سجدہ کرو یہودی تم، جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کر دو گے اس کے بعد ہم تیار ہیں، جیسا تم کہو گے ویسے ہی کیا جائے گا۔ جناب عالی یہودی تورات کے ماننے والے سرکار کی دشمنی میں، سرکار کی عداوت میں، سرکار سے بدلہ لینے میں جناب عالی اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے کتاب کو چھوڑ دیا، اپنے معبود کو چھوڑ دیا، جا کے مشرکین مکہ سے کہنے لگے بتاؤ کس خدا کو تمہارے سجدہ کرنا ہے، کس معبود کے آگے تمہارے جھکنا ہے، ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہودیوں نے جناب عالی سرکار کی دشمنی میں کفار مکہ کے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ جناب عالی جب بتوں
بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ بتوں کو سجدہ کرنے کے بعد رب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 آیت نمبر 52 سرکار پر نازل فرما دی۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جنہیں کتاب تورات عطا کی، جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ آپ کی دشمنی میں اپنی کتاب کو بھول گئے، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو آپ کی دشمنی میں محبوب بھول گئے اور بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اے محبوب، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب جو ان کی درگت منائے گا وہ زمانہ دیکھے گا، اور محبوب آپ کا رب ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ جناب عالی رب نے کلی دشمنی کا اعلان کر دیا کہ میرے محبوب کے مقابلے میں جو آئے گا رب پھر اس سے دشمنی کرتا ہے۔ جناب عالی جب رب نے دشمنی کا اعلان کیا، قبیلہ بنو غطفان کے یہودی، قبیلہ بنو اشیا والے، قبیلہ بنو اسد والے، قبیلہ بنی سلیم والے، بہت سارے قبیلے ملے۔ جناب عالی یہودی بھی ہیں، مشرکین مکہ کے قبیلہ بھی ہے، قبیلے بھی ہیں۔ جب یہ سارے قبیلے آپس میں ملے، جناب عالی 10,000 افراد کا لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ خندق کے میدان میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا کہ آج نہ مدینے کو چھوڑنا ہے، نہ مدینے والے کو چھوڑنا ہے۔ جناب عالی جب 10,000 کا لشکر سرکار کے مقابلے میں آیا، جناب عالی مکہ سے سرکار کو خبر ملی، یا رسول اللہ، آپ کی دشمنی کے لیے، آپ سے عداوت کے لیے یہودی اور مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ سے دشمنی کے لیے یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا، اپنی کتاب کو چھوڑ ڈالا، اپنے دین کو چھوڑ ڈالا۔ یا رسول اللہ، صرف آپ سے دشمنی کے لیے جناب عالی سرکار کو پتا چلا 10,000 یہودی میرے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ سرکار نے اعلان کیا، صحابہ، ہم سے دشمنی کے لیے 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، جس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہیں، جس میں یہودی بھی شامل ہے۔ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے؟ سرکار کا حکم تھا۔ سرکار کے اس حکم پہ جناب عالی 3,000 صحابہ نے لبیک کہا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کا حکم ہو، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، حکم کیجئے یا رسول اللہ، کیا کیا جائے؟ سرکار نے فرمایا، صحابہ سوچ لو، پوری دنیا کی قوت جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو چکی ہے، تمام دنیا کے لوگ جو ہے وہ امت مسلمہ کے مخالف ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ صرف حکم کیجئے۔ سرکار نے فرمایا، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب عالی انصاری صحابی، مہاجرین صحابی، سب صحابہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے مشورہ مانگا، انصاری صحابہ سے مشورہ دو۔ انصاری صحابہ نے مشورہ دیا۔ سرکار نے مہاجرین صحابہ سے فرمایا، مشورہ دو۔ مہاجرین صحابہ نے اپنا مشورہ دیا۔ اتنے میں سرکار کے ایک ضعیف بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں تو ہجرت کر کر کے آپ کا غلام بنا ہوں، میں تو سب سے بڑا یا رسول اللہ مہاجر ہوں۔ یا رسول اللہ، میرا نام سلمان فارسی ہے، میں بھی آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، پسند آ جائے عمل کر لیجئے گا، نہ پسند آئے چھوڑ دیجئے گا۔ سرکار نے فرمایا، اے ابن فارسی، کرو تمہارا کیا مشورہ ہے، سناؤ۔ سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں سلمان ایران کا رہنے والا ہوں، اہل فارس سے میرا تعلق
تعلق ہے. یا رسول اللہ میں نے ایران میں اپنی پرورش پائی ہے, ایران میں یا رسول اللہ میں رہا ہوں. یا رسول اللہ جب ہمارے ایران میں ایسی جنگیں ہوتی تھی تو یا رسول اللہ ایران والے خندقیں کھود دیا کرتے تھے, اور ان خندقوں کی وجہ سے رب ایرانیوں کو کامیابی عطا فرما دیتا تھا. عرض یہ ہے اگر میرا مشورہ پسند آئے تو حکم کیجئے, ہم مدینے میں خندقیں کھودیں گے اور ان خندقوں کے ذریعے رب ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے سلمان کا مشورہ پسند ہے, تم کیا کہتے ہو؟ سارے صحابہ یک زبان ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو سلمان کا مشورہ پسند ہے ہمیں سلمان پسند ہے, جیسے آپ کہیں گے جو آپ کا حکم ہوگا وہی کیا جائے گا. سرکار نے فرمایا صحابہ خندقیں کھودنا شروع کی جائیں. جناب عالی خندقیں کھودی گئی. جناب عالی 5.5 4.5 اور 5 کلومیٹر کی روایت ہے کہ اتنی لمبی لمبی خندقیں کھودی گئی, اور جناب عالی 4.5 یا 5 گز چوڑی خندقیں کھودی گئی, اور انہی خندقوں کی مٹی نکال کر جناب عالی آگے رکھ دی. آسان کر دیتا ہوں, خندق کا معنی کھڈا کھودنا, کھڈا کھود کے اسی مٹی کو جناب عالی آگے رکھ دیا گیا. جب یہ خندقیں کھودی گئی صحابہ کے پاس کوئی جناب عالی کچھ کھودنے کے لیے نہ تھا. کوئی صحابی اپنے لسانڈ برتن لایا, کوئی جناب عالی دونگا لایا, کوئی پلیٹ لایا, کوئی کلاڑی لایا, کوئی کیا لایا, کوئی کیا لایا. جناب عالی اس طرح یہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں, اور ان خندقوں سے جناب عالی پتیلوں میں, پیالوں میں, پلیٹوں میں, دیگوں میں, دیچکیوں میں مٹی نکال کر خندقوں سے بار صحابہ جناب عالی لا رہے ہیں. حضرت سال بن سعد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے خود نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ہمارے ساتھ خود خندقیں کھودی, رسول اللہ نے خندقیں بھی کھودی, اور سرکار نے خندقوں سے مٹی بھی ہمارے سامنے خود بار نکالی. جناب عالی ایک اور روایت ہے, اس روایت میں ہے کہ کسی صحابی نے جناب عالی کس چیز میں مٹی بار نکالی, کسی نے کسی چیز میں نکالی. سرکار کے 2 یار ایسے ہیں, سرکار کے 2 غلام ایسے ہیں, سرکار کے 2 صحابی ایسے ہیں, سرکار کے 2 چانے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کپڑے کے دامن میں مٹی بھر بھر کے خندق سے باہر نکالی. جو اپنے کپڑے کے دامن میں مٹی بھر بھر کے باہر پھینک رہے تھے وہ کون سرکار کے 2 صحابی ہیں؟ وہ ایک صدیق اکبر, دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, جنہوں نے اپنے دامن میں مٹی بھر بھر کے خندقوں سے جناب عالی باہر پھینکی. جناب عالی اس روایت کو تاریخ طبری میں بھی نقل کیا, اور اسی روایت کو جناب عالی الزواجر میں بھی اسی روایت کو نقل کیا گیا. جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو خندقیں کھودتے ہوئے دیکھا, جناب عالی صحابہ کے لیے میرے جانان نے ہاتھ اٹھائے اور پروردگار سے عرض کی کہ اے پروردگار میرے صحابیوں نے آرام کو بے آرامی پر ترجیح دی, اے پروردگار انہوں نے رات کے آرام کو بے آرامی پر ترجیح دی, اے پروردگار کئی دن ہو گئے میرے صحابی خندقیں کھود رہے ہیں, تو ان کی بے آرامی کے بدلے تو انہیں آخرت کا سکون عطا فرما, تو اس بے آرامی کے بدلے میرے صحابہ کو جنت کا سکون, جنت کا اطمینان, جنت کا آرام عطا فرما. جب صحابہ نے سرکار کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا, سارے صحابہ 3000 صحابہ کا لشکر تھا, اکٹھے ہو کر یک سوا ہو کر
ایک نعرہ لگاتے ہیں اور زمین اور آسمان کو مخاطب کر کے 3000 صحابہ یک زباں ہو کے کہتے ہیں اے زمین تو بھی سن لے، اے آسمان تو بھی سن لے، ہم نے بیعت کی ہے رسول اللہ کے ہاتھ پہ، ہم دیوانے رسول اللہ کے ہیں، جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہم رسول اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب عالی خندقیں کھودی جا رہی ہیں، جناب عالی سرکار نے 10 صحابہ کی ٹولیاں بنا دی، 10 صحابہ کی ایک ٹولی بنائی، 10 صحابہ کی الگ ٹولی بنائی، 10 صحابہ مہاجرین و انصار میں ٹولیاں بنا دی گئی ہیں۔ جناب عالی یہ صحابہ آپس میں تکرار کرنے لگے، تکرار کس بات پر کرنے لگے؟ جناب عالی تکرار اس بات پر کرنے لگے سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ کون سلمان؟ سلمان فارسی کے بارے میں کہ سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ جب یہ جناب عالی آواز سرکار کی سماعت تک گئی تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ مجھ سے بھی تو پوچھو کہ سلمان کس کا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، بتا دیجئے سلمان کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ سلمان میرا ہے اور میں نے اسے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ سرکار نے خندق کے موقع پر فرمایا کہ سلمان میرا ہے اور میں نے سلمان کو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ جناب عالی خندقیں کھودی جا رہی ہیں، خندق میں جناب عالی ایک چٹان ایسی آئی جو صحابہ سے ٹوٹے ہی نہ ہو۔ جناب عالی عرض کی یا رسول اللہ ایک پتھر ایک چٹان ایسی آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، یا رسول اللہ حکم دیجئے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے اس چٹان کے پاس لے چلو۔ جب سرکار اس چٹان کے پاس آئے جناب عالی سرکار نے اس چٹان کو خود توڑا، وہ چٹان ٹوٹ گئی، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار چٹان توڑنے کے لیے آئے میں نے سرکار کے بطن اطہر پر، بطن مبارک پر، بطن اقدس پر 2 پتھر بندے ہوئے دیکھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہر صحابی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر کام کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنے بطن اطہر پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کے بطن اطہر پر 2 پتھر بندے ہوئے دیکھے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میری دنیا ہی اچڑ گئی، میری دنیا سے رنگینیاں ختم ہو گئی کہ جن کے لیے کائنات رب نے بنائی آج وہ بھوکے ہیں، آج وہ فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو سرکار فرماتے ہیں کہ میں حکم دوں تو اونٹ پہاڑ میرے پیچھے سونے کا بن کر چلنے لگ جائے، آج وہ سرکار فاقوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنی زوجہ کے پاس آیا، اپنی بیوی سے آ کے میں نے کہا اے میری بیوی، اے میری بیوی مجھے بتا کر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ کی بیوی آپ سے کہنے لگی اے جابر گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ روایت میں اپنے آپ سے نہیں سنا رہا، اٹھائیں جناب عالی مشکات المصابی، اٹھائیں جناب عالی تاریخ خمیس اور بہت ساری روایت، بہت ساری کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ جابر بن عبداللہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، بتائیں تو صحیح چہرہ ایسا غمگین کیوں ہے، چہرہ ایسا اداس کیوں ہے؟ جابر بن عبداللہ فرمانے لگے آج ہمارے آقا و مولا کو بھوک لگی ہے، آج میں نے اپنے آقا
दाव मौला के बतन अतहर पर दो पत्थर बंधे हुए देखे। आज मेरी दुनिया उजड़ गई है। आज मैंने सरकार को फाकों वाली जिंदगी गुजारते हुए देखा, मुझसे रहा न गया। ऐ मेरी बीवी, मैं तुझ तक दौड़ता हुआ आ गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला की सोचा आपसे अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, परेशान ना हो, घर पे खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे शहजादों का बकरी का बच्चा है, हम रसूलुल्लाह के लिए उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। जब उसे कुर्बान करेंगे, उस बकरी के बच्चे का हम सालन बनाएंगे। कुछ जौ मेरे पास पड़ी है, उस जौ को पिसवा कर रोटियां बनाएंगे, सरकार की दावत कर लेंगे। ऐ मेरे सर के ताज जाबिर, आप बकरी के बच्चे को ज़िबा कीजिए। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपने बच्चों का खिलौना रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान किया। जनाब आली जो वो पीस कर अपनी सोजा को दी। आपकी सोजा आपसे अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, रसूलुल्लाह की खिदमत में जाएंगे, अर्ज करना या रसूलुल्लाह मुख्तसर सी दावत है, या रसूलुल्लाह मुख्तसर से चंद सहाबी लाना, मुख्तसर सी दावत आपके लिए की है, सबकी दावत नहीं कर सकते। जाबिर बिन अब्दुल्ला जनाब आली सरकार को दावत देने के लिए जाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला का बड़ा शहजादा सारा माजरा देखता है, बड़ा बेटा सारा माजरा देखता है। तारीख खुमैस में है, सारा माजरा देखकर अपने छोटे भाई से कहता है, तुझे पता है हमारे खिलौने को हमारे बाबा ने कैसे ज़िबा किया? रसूलुल्लाह के लिए आज हमारे खिलौने की कुर्बानी दी गई। आज रसूलुल्लाह की दावत हमारे खिलौने से की जा रही है। छोटा भाई कहता है, बताना कैसे ज़िबा किया? जनाब आली बड़े भाई ने छोटे भाई को बालों से पकड़ा और जनाब आली छुरी लेकर गर्दन पर चला डाली। कहने लगा, ऐसे हमारे बाबा ने हमारे खिलौने को ज़िबा किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला का छोटा शहजादा बड़े भाई के हाथ जनाब आली ज़िबा हो चुका है, पर नाले से खून नीचे आता है। माँ देखती है, परेशान होती है, दौड़ती हुई ऊपर जाती है। रिवायतों में लिखा, जाबिर बिन अब्दुल्ला की सोचा देखती है कि मेरा छोटा बेटा ज़िबा पड़ा है, बड़ा बेटा सामने है। बड़ा बेटा डर के मारे जनाब आली छत से छलांग मारता है। छोटा ज़िबा हो गया, रूह कब्ज हो गई। बड़ा जनाब आली छलांग मारी, छलांग मारने के सबब रूह कब्ज हो गई। जाबिर बिन अब्दुल्ला की सोजा ने अपने दोनों शहजादों के जिस्मों पर कपड़ा डाला, कमरे में रख दिया। जाबिर बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह की खिदमत में आते हैं, या रसूलुल्लाह आपकी दावत आज मेरे घर पर है। अर्ज़ ये है, या रसूलुल्लाह मुख्तसर सी दावत है, या रसूलुल्लाह चंद सहाबा लाना। ठीक है जाबिर, जैसे कह रहे हो ऐसे ही किया जाएगा। कहाँ है बिलाल? बिलाल को बुलाया जाए। हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है, हुक्म कीजिए। सरकार फरमाने लगे, जाबिर ऐलान कर दो, आज खंदक में जितने सहाबा शामिल हुए सबकी दावत जाबिर बिन अब्दुल्ला की तरफ से आई है, सबका खाना जाबिर बिन अब्दुल्ला की तरफ से है। जनाब आली हजरत बिलाल हम सब के सरों के ताज ऐलान करते हैं, सुनो आज जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर पे हमारी दावत है। जनाब आली जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान होकर अपने घर पे आते हैं, अपनी सोजा को सारा मामला माजरा बताते हैं कि रसूलुल्लाह को दावत दी। रसूलुल्लाह ने तो दावत कबूल करके तमाम अहले खंदक को दावत दे दी। हजारों का मजमा है, मुख्तसर सी दावत है, कैसे पूरी की जाएगी? अरे यहाँ एक जुमला कहने लगा हो, एक फिक्रा देने लगा हो, इसे दिल के कानों से सुनिएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला की जोजा कौन थी? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की जोजा सहाबा थी, सरकार पर अकीदा था। आप जाबिर बिन अब्दुल्ला से अर्ज करने लगी, ऐ जाबिर क्या हुआ? दावत देना सरकार को हमारा काम था और इस दावत को पूरा करना रसूलुल्लाह का काम है। जनाब आली आपकी जोजा ने फिर आपको सारा माजरा और वाकया आपके शहजादों का बताया और साथ ये
بھی بتایا میرے سر کے تاج رسول اللہ کو خبر نہ دیجئے گا، اگر رسول اللہ کو خبر پہنچ گئی رسول اللہ فاقوں والی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہماری قسمت نے انگڑائی لی ہے، آج ہمارے نصیب چمک اٹھے ہیں، آج ہمارے مقدر جاگ اٹھے ہیں، رسول اللہ ہمارے گھرانے پر تشریف لائیں گے، عرش پر جانے والے رب سے ہم کلام ہونے والے آج ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ جناب عالی سرکار حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پر آئے، پہلے بتا دیا گیا جابر بن عبداللہ اپنی زوجہ سے کہہ دینا ہنڈیا بنا لے، چولہے سے نہ اتارے، آٹا گوندھ لے، ابھی روٹیاں نہ بنائے جب تک ہم نہ آئے۔ رسول اللہ جناب عالی روایتوں کے مطابق 1000 صحابہ کے ساتھ ہم سب کے سروں کے تاج جابر بن عبداللہ کے گھر پر آئے۔ جابر بتا ہنڈیا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ ہنڈیا ہے۔ سرکار نے لعاب اطہر، لعاب دہن، لعاب اقدس، لعاب مبارک نکالا، لعاب پاک نکال کر ہنڈیا کے اندر ڈالا، لعاب اطہر نکالا، جناب عالی گندے ہوئے آٹے میں لگایا، وہ رسول اللہ کا لعاب اطہر تھا۔ آج کوئی جناب عالی اپنی ہنڈیا میں اپنا تھوک ڈال کر تو دکھائے، جناب عالی وہ ہنڈیا کھائی نہیں جائے گی، پھینکی جائے گی، اور رسول اللہ کا لعاب اطہر تھا جو ہنڈیا میں ڈالا گیا۔ سرکار نے فرمایا اے جابر آس پاس کی عورتوں کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ تمہاری زوجہ کے ساتھ روٹیاں بنانے میں تمہاری زوجہ کی مدد کرے۔ یا رسول اللہ جیسے حکم ہو ایسے ہی کیا جائے گا۔ جناب عالی دو روٹیاں پکائی جا رہی ہے، 1000 صحابہ کے لیے دسترخوان لگ چکا ہے۔ جبریل امین بیت المعمور کا خطیب، تمام فرشتوں کا صحابی، تمام فرشتوں کا سردار، تمام نبیوں کا صحابی، میرے جانان کا غلام جبریل امین سرکار کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے اس وقت تک دعوت شروع نہ کیجئے گا جب تک جابر بن عبداللہ کے شہزادے نہ آئے۔ ٹھیک ہے جبریل، جابر بتا شہزادے کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کہیں گئے ہیں۔ آئے جابر بتا کہاں گئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ دعوت تناول کیجئے۔ نہ جابر بتا شہزادے کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کہیں دور گئے ہیں۔ جابر بتا تو صحیح گئے کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میرے شہزادے اس مقام پر گئے ہیں جہاں سے کوئی لا نہیں سکتا، اب میرے شہزادوں سے ہماری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا لے چل جابر بن عبداللہ اپنے شہزادوں کے جسم کے پاس۔ جابر بن عبداللہ کے شہزادوں کے جسم کے پاس جب رسول اللہ کو لایا گیا، جناب عالی سرکار کو آپ کے شہزادوں کے جسم کے پاس لایا گیا، سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارک آپ کے شہزادوں پر پھیرا، آپ کے شہزادوں کے جسموں میں روح آ گئی، دسترخوان پر بٹھایا گیا، دعوت شروع کرائی جائے۔ نہ یا رسول اللہ جس طرح ہمارا انتظار کیا دعوت میں، جبریل نے عرض کی رب کا حکم تھا، ہمارا انتظار کیا رب کے حکم سے، رب کے حکم سے، رب کے حکم سے ہمیں زندہ کیا، ابھی ہماری فرمائش ہماری ڈیمانڈ بھی یا رسول اللہ پوری کیجیے، اس کے بعد دعوت کھائیں گے۔ کہو شہزادو کیا ڈیمانڈ ہے، کیا فرمائش ہے، رکھو ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ یا رسول اللہ جس طرح ہمیں زندہ کیا گیا اس طرح ہمارے بکری کے بچے، ہمارے کھلونے کو بھی زندہ کیا جائے جو آج آپ کی دعوت کے لیے ذبح کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا تمہاری ڈیمانڈ بھی پوری کی جائے گی۔ صحابہ دعوت کھانا شروع کرو، کھانا تناول کرو، ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ 1000 صحابہ نے جناب عالی دعوت کھائی اور کھانا تناول کیا۔ جناب عالی ہنڈیا ویسے ہی کی ویسے ہی بڑی بڑی ہے، جناب عالی آٹا ویسے ہی کا ویسے ہی پڑا ہے، لعاب دان جو رسول اللہ کا لگا تھا۔ جناب عالی اس کے بعد جناب عالی ہڈیوں کو جمع کیا، سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارک جب اس ہڈیوں پر پھیرا، جناب عالی ہڈیاں جڑتی چلی گئی، جوڑ جوڑ میں لگتا چلا گیا، ہڈیاں گوشت پکڑتی چلی گئی، کھال اس ہڈیوں اور گوشت پر آتی چلی گئی، اور رب کے حکم سے پھر اس جناب عالی بکری کے بچے میں روح بھی آ گئی، اور پھر پڑا کر جناب عالی اٹھ کر جابر بن عبداللہ کے شہزادوں کے پاس گیا۔ جناب
عالی یہ معجزہ سرکار نے خندق کے میدان میں دکھایا. اب آئیں جناب عالی ان کے پاس چلتے ہیں جو پیروں کلندروں کے پیشوا ہیں, جو ہم سب کے سروں کے تاج ہے, جنہیں کائنات والے مولا علی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. جناب عالی خندق کا میدان ہے, جناب عالی خندقیں کھد چکی ہیں. جناب عالی کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ خندق پار کر کے آ جائے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرے, اتنی ہمت کسی میں نہیں. لیکن 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے ہمت کی کہ ہم خندق پار کریں گے, ہم مسلمانوں سے اپنا بدلہ لیں گے. ان 5 بندوں میں 4 بندوں کی قسمت اچھی تھی, مقدر نے ساتھ دیا کہ جناب عالی وہ خندق پار نہ کر سکے. ایک کے مقدر جناب عالی اسے جناب عالی ڈبا دیا مقدروں نے. عمر بن عبد ود اس کا نام ہے. جناب عالی خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا. یہ عمر بن عبد ود کون ہے؟ یہودی ہے یا کافر ہے کون؟ یہ عمر بن عبد ود جناب عالی یہودی نہیں کافر ہے. عمر بن عبد ود کو مسلمانوں نے بدر کے مقام پر اتنا مارا تھا کہ بدر کے مقام پر عمر بن عبد ود کی ہڈی توڑ دی تھی. جناب عالی پھر عہد میں عمر بن عبد ود شامل نہ ہوا کہ مسلمانوں نے اتنا مارا ہے, اور جناب عالی اس وقت تک ہڈیاں بھی ٹھیک نہیں ہوئی. پھر عمر بن عبد ود نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لو. جناب عالی اپنا بدلہ لینے کے لیے عمر بن عبد ود خندق پار کر کے آیا. جب خندق پار کر کے آیا, مولا علی علیہ السلام نے عمر بن عبد ود کو دیکھا, رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ حکم دیجئے, جانا چاہتا ہو اجازت دیجئے, لڑنا چاہتا ہو, عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہو. سرکار کے آنکھوں میں آنسو ہے. فرمانے لگے اے علی جانتا ہے یہ عمر بن عبد ود کون ہے؟ اے علی یہ عمر بن عبد ود 1000 جنگجو پہلوانوں کا اکیلے میں مقابلہ کرتا ہے. عشق دیکھیے, عقیدت دیکھیے. جناب عالی مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کا نام عمر بن عبد ود ہے, یہ 1000 جنگجو پہلوانوں کا اکیلے مقابلہ کرتا ہے, میں بھی کوئی عام نہیں, میں بھی آپ کا غلام ہوں. یا رسول اللہ اجازت دیجئے. سرکار نے جناب عالی مولا علی کو اجازت دینے سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور رب سے عرض کی, اے پروردگار تو جانتا ہے میں نے بدر کے مقام پر اپنی چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا, لیکن وہ میں نے برداشت کیا. رب تو جانتا ہے میں نے عہد کے مقام پر اپنے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے. رب تو جانتا ہے میں نے اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر بھی برداشت کیا. اے رب اب میں علی کو کھونا نہیں چاہتا, علی کی جدائی نبی برداشت نہیں کر سکتا. اے رب تجھ سے دعا ہے کہ علی کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہو. تو میرے علی کی مدد کر, میرے علی کو کامیاب کر, میرے علی کو سرخرو کر. دعا کون کر رہا ہے؟ جو رب کا محبوب ہے. دعا وہ کر رہے ہیں جن کی دعا ٹالی نہیں جاتی, جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. جناب عالی مولا علی نے اجازت سرکار سے مانگی. سرکار نے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں مولا علی کو اجازت دی. صرف اجازت نہ دی, روایتوں میں لکھا سرکار نے اپنی دستار مبارک, اپنا امامہ مبارک اتارا, مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پر سجایا. سرکار نے اپنی سرہ مبارک اتاری, مولا علی علیہ السلام کے جسم مبارک پر سجائی. سرکار نے اپنی تلوار نکالی, مولا علی کو تھمائی. جناب عالی مولا علی عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جا رہا ہے. آج کہنا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی نہیں سرکار کی جان جا رہی تھی.
جناب عالی مولا علی جب عمر بن عبد ود کے مقابلے میں آئے، جناب عالی عربوں کا دستور تھا جب جنگ کی جاتی تھی پہلے تعارف کرایا جاتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اپنا تعارف کرا۔ عمر بن عبد ود کہنے لگا میرا نام عمر بن عبد ود ہے، میں 1000 جنگجو پہلوانوں کا اکیلے میں مقابلہ کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میرا نام علی، میرے والد کا نام ابو طالب، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور میں رسول اللہ کا داماد ہوں، میں بطول زہرا کا سر کا تاج ہوں، میں حسنین کریمین کا بابا ہوں، آپ میرے مقابلے میں۔ عمر بن عبد ود بے غیرت کہنے لگا علی میں تجھ سے مقابلہ نہیں کروں گا، میں پسند نہیں کرتا کہ تجھ سے مقابلہ کرو، آپ اپنے کسی تائی یا چچا کو بھیجے۔ مولا علی نے فرمایا میں سب سے پسندیدہ کام ہی تجھ سے لڑنا سمجھتا ہوں، عام میدان میں لڑ مجھ سے، میں رب کا شیر ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں، تو آ میرے مقابلے میں۔ جناب علی جب عمر بن عبد ود مقابلے میں آیا، مولا علی نے فرمایا اے عمر بن عبد ود سنا ہے کہ جب تو جنگ لڑنے آتا ہے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کرتا ہے تو میں تجھ سے کہتا ہوں عمر بن عبد ود جنگ چھوڑ دے، رسول اللہ پر ایمان لے آ۔ عمر بن عبد ود کہنے لگا دوسرا آپشن دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو بھاگ جا واپس مکہ، تجھے میں موقع دے رہا ہوں، مکہ بھاگ جا۔ کہنے لگا مار دوں گا یا مر جاؤں گا، مکہ نہیں جاؤں گا۔ مولا علی نے فرمایا تیسرا آپشن یہ ہے میدان میں آ، علی کا مقابلہ کر۔ عمر بن عبد ود اپنے گھوڑے سے اترا، اپنی تلوار سے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا، نعرہ لگانے لگا علی دیکھ میں نے اپنی کشتی کو خود ڈبا دیا ہے، اپنی کشتی کو خود جلا دیا ہے، آپ میرا مقابلہ کر۔ مولا علی کے مقابلے میں عمر بن عبد ود آیا، عمر بن عبد ود نے تلوار اٹھائی، مولا علی پر جیسے ضرب لگائی، مولا علی نے اس ضرب کو روکا لیکن آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ جب مولا علی کا سر مبارک زخمی ہوا، مولا علی نے تلوار نکالی، ایسا وار عمر بن عبد ود پہ کیا کہ وہ وار پہلے ہواؤں میں لہرتا ہوا عمر بن عبد ود کو سر کو چیرتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، سینے کو چیرتا ہوا، عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سرکار مسکرا کر فرمانے لگے اے ابو بکر و عمر و عثمان دیکھو میرے یار میرے بھائی علی کو، آج اس نے ایک فتنے کو دفن کر دیا ہے۔ جب مولا علی کی تلوار عمر بن عبد ود کو چیرتے ہوئی زمین پر آنے لگی، ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ ہے، اس سرزمین میں خندق کی سرزمین میں رب کعبہ سے عرض کی ہوگی پروردگار علی کی وار سے مجھے بچا۔ جناب علی مولا علی کے صدقے اور رب نے خندق کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جناب علی ایک جملہ کہہ کر ایک حدیث سنا کر اپنے موضوع کو اختتام کی جانب لے جاتا ہوں۔ اس حدیث کو سوائق المحرقہ کے اندر امام حاکم علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اس حدیث سے مولا علی کی شان ثابت ہوتی ہے۔ امام حاکم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کا یہ عمل، کون سا عمل؟ جو علی نے عمر بن عبد ود کو لڑنے کی دعوت دی، علی کا یہ عمل تمام مسلمانوں کے تمام عملوں سے افضل عمل علی کا عمل یہ ہے کہ علی نے عمر بن عبد ود کو لڑنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو مولا علی کی غلامی نصیب فرمائے، مولا علی کے صدقے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، ملک پاکستان خصوصاً بالخصوص کراچی پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔